کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مغل بادشاہ تھا، تو ایک عرب کے دیش کا بندہ اس کا دوست بنا، اس کے پاس رہنے لگا کہ بادشاہ کا دوست ہوں تو کوئی بادشاہ سے مجھے فائدہ ہوگا۔ اب وہ واپس اپنے ملک آنا چاہتا تھا۔ جب رخصت ہونے لگا تو اس کا خیال تھا کہ بادشاہ مجھے ہیرے جواہرات دے گا، گفٹ دے گا۔ بادشاہ نے اس کو سنگترے دے دیے، تھوڑے سے چند اورنجز وہ اس کو دے دیے، اس نے لے لیے، مگر دل مغموم اس کا کہ میں نے تو بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی، یہ کیا بنا؟ چل پڑا۔ اللہ کی شان کے راستے میں بحری جہاز کا سفر تھا۔ درمیان میں ایک ملک کی بندرگاہ پر جب جہاز کھڑا ہوا تو لوگ جہاز میں آئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ میں سے کوئی ہے جو آتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ اورنجز لے کے آیا ہو؟ کیوں؟ ان کا جی بادشاہ کا بیٹا بیمار ہے اور حکیموں نے کہا ہے کہ اس کا علاج اورنج کے استعمال کرنے میں ہے اور ہمارے ملک میں ہوتے نہیں، تو ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی انڈیا سے آنے والا مسافر اگر لایا ہو تو ہم اس سے لے لیں۔ اس نے کہہ دیا ہاں میرے پاس ہیں۔ اللہ کی شان کہ جب اس شہزادے نے استعمال کیا اس کو شفا ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کس دوائی سے شفا؟ انہوں نے کہا ایک مسافر نے اس کو ہدیہ کیا۔ بادشاہ نے کہا میری طرف سے اتنے ہیرے جواہرات بوری بھر کے اس کے حوالے کر۔ یہ بندہ وہ لے کے آیا، اب بڑا خوش کہ جتنی امید کرتا تھا اس سے بھی 100 گنا زیادہ مجھے مل گیا۔ گھر میں مزے کا وقت گزارا، دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی وہ میرے اورنجز کا کیا کیا تو نے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ تو بادشاہ نے واقعہ سن کے کہا کہ تو نے بہت سستے بیچ دیے، تو نے سنگترے بہت سستے بیچ دیے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اورنجز میں نے کس مال سے خریدے تھے؟ بادشاہ سلامت بتائیں۔ اس نے کہا رات کو آنا۔ یہ رات کو بادشاہ کو ملنے گیا تو بادشاہ نے بھیس بدلا اور ایک مزدور کے کپڑے پہنے اور اس دوست کو لے کے ایک حداد کے پاس آیا، لوہار کے پاس۔ لوہار نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈانٹنا شروع کیا، تو روز چھٹی کر لیتا ہے، کل کیوں چھٹی کی تھی تو نے؟ یہ معذرت کر رہا ہے استاد جی بس مجھے کام پڑ گیا تھا، آپ معاف کر دیں، آئندہ چھٹی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کل کا کام رہتا ہے، چلو ہتھوڑا چلاؤ۔ اب وہ حداد بٹی سے لوہا نکال رہا ہے اور یہ بادشاہ اس کے اوپر جو ہے ہتھوڑا چلا رہا ہے۔ 3 گھنٹے پسینہ بہا کر اس نے اس کا لوہا کوٹا۔ تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج تم جاؤ کل پھر آنا۔ تو یہ باہر نکلا اور کہنے لگا کہ یہ میری حلال کی وہ کمائی ہے جس سے میں نے تمہیں اورنجز خرید کے دیے تھے۔ اس بابرکت کمائی کی قیمت وہ جو ہیرے اور موتی تھے وہ بھی تھوڑی تھی۔ پہلے وقتوں کے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی حالات تو آپ جانتے ہی۔ تو جو نیکوکار انسان بنتا ہے اللہ تعالی اس کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ دیکھنے میں زیادہ اگر نہ بھی ہو تو وہ محتاج نہیں ہوتا کسی کا، اپنی ضرورتیں اس کی آرام سے پوری ہوتی ہیں۔